ہم سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج کل نسلوں کے درمیان ایک بہت گہرا اور اکثر سمجھ میں نہ آنے والا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک طرف والدین ہیں جن کے عقائد اور اقدار چٹانوں کی طرح مضبوط تھے، اور دوسری طرف یہ نئی نسل ہے جس کا ذہن ہر وقت معلومات کے ایک طوفان میں گھرا رہتا ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج کل بہت سے والدین، اساتذہ اور بزرگ خود سے پوچھ رہے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس نسل کا ذہن اتنا بے چین، اتنا متزلزل ہو گیا ہے؟ اچھا، اس پورے صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے بات کریں گے کہ یہ یقین کا بحران آخر ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ پرانی نسلوں کا یقین کا دور کیسا تھا، اس کے بعد معلومات کے سیلاب پر بات ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ اس سے بے چین ذہن کیسے بنتا ہے، اور آخر میں اس نئی حقیقت سے کیسے نمٹا جائے۔ تو چلے مسئلے کی بالکل جڑ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نسل میں گہرے عقیدے کو قائم کرنے کی جدوجہد ہے جو بظاہر اس کی مزاحمت کرتی نظر آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب رہنمائی اور نفس کی خواہشات آپس میں ٹکراتی ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بنی اسرائیل کی مثال دے کر ایک بہت بڑا اصول سمجھاتا ہے کہ جب بھی پیغمبر کوئی ایسی بات لے کر آئے جو لوگوں کی خواہشات کے خلاف تھی تو انہوں نے تکبر میں آ کر اسے رد کر دیا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، بس اس کا انداز بالکل نیا ہے۔ اچھا، اس فرق کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس ماحول کو دیکھنا پڑے گا جس نے پرانی نسلوں کی سوچ بنائی تھی۔ جب ہم وہ سمجھ جائیں گے تو آج کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر چیز کی بنیاد ہے فطرت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مطلب اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، ایک ڈیفالٹ سیٹنگ پر ہوتا ہے جو سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فطرت کے بعد آتا ہے استحکام کا دور۔ یہ وہ وقت ہے جب کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ ذہن میں گہری جڑیں پکڑ لیتا ہے، اور یہ اکیلے نہیں ہوتا بلکہ پورا ماحول، پورا معاشرہ مل کر اسے مضبوط کرتا ہے۔ یہ ذہنی اور روحانی سکون کا دور ہوتا ہے۔ تو ماضی میں یہ استحکام آتا کیسے تھا؟ سوچیں ذرا۔ والدین، خاندان، اساتذہ سب ایک ہی بات سکھا رہے ہوتے تھے، محلے والے، برادری سب اسی کی تائید کرتے تھے، کوئی مخالف نظریہ سننے کو ہی نہیں ملتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ایک بہت ہی مضبوط اور پکا ورلڈ ویو بن جاتا تھا۔ اور پھر انٹرنیٹ آ گیا اور اس نے اس پرانے مستحکم ماحول کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اس نے ایک ایسی حقیقت کو جنم دیا جس کا تجربہ انسانیت نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ فرق دن اور رات جیسا ہے۔ جہاں پچھلی نسلوں کو زندگی بھر ایک ہی نظریہ ملتا تھا، وہیں آج کی نسل کو لاتعداد نظریات کا سامنا ہے۔ پہلے عقیدے کو ہر طرف سے تقویت ملتی تھی، اب ہر طرف سے اسے چیلنج کیا جاتا ہے۔ پہلے معلومات کے ذرائع محدود تھے، اب تو جیسے آراں کی ایک مشین گن چل رہی ہے۔ نتیجہ، پہلے استحکام تھا اور اب شدید الجھن ہے۔ اور اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، آج انٹرنیٹ پر کوئی بھی شخص 3000 سے زیادہ مذاہب اور عقائد کے بارے میں ریسرچ کر سکتا ہے۔ یہ انتخاب اور متضاد معلومات کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، معلومات کا سیلاب تو آ گیا، لیکن اس کا ہمارے ذہنوں پر کیا اثر ہوا؟ خاص طور پر نوجوان نسل کے ذہنوں پر اس کے نفسیاتی اور روحانی اثرات کیا ہوئے ہیں؟ یہ تشبیہ بہت زبردست ہے۔ آج کا ذہن ایک گھومتے ہوئے لٹو کی طرح ہے جو کبھی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے، وہ بس گھومتا رہتا ہے، اور اس مسلسل حرکت کی حالت میں کوئی بھی گہرا عقیدہ، کوئی بھی یقین جڑ ہی نہیں پکڑ پاتا۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کا ایک پورا چکر ہے۔ دیکھیں، ذہن میں کوئی ایک خیال یا عقیدہ بنتا ہے، ابھی وہ پکا ہوتا بھی نہیں کہ انٹرنیٹ پر کوئی مخالف رائے سامنے آ کر اسے چیلنج کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا خیال کمزور پڑ جاتا ہے یا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ چکر ہر لمحہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ مطلق سچائی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عقائد جو کبھی پختہ حقیقتیں ہوتے تھے، اب وہ صرف ذاتی آراء بن کر رہ گئے ہیں، ایسی آراء جنہیں کسی بھی وقت بدلا جا سکتا ہے۔ یقین کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال نے ایک نئی سوچ کو جنم دیا ہے جسے ملٹی ورس ذہنیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ خیال فلموں اور کہانیوں سے نکل کر اب عام ہو رہا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی متوازی حقیقتیں ہیں جہاں ہمارے جیسے ہی لوگ مختلف زندگیاں جی رہے ہیں۔ یہ نظریہ اب صرف سائنس فکشن نہیں بلکہ اس نسل کی سوچ کا حصہ بن گیا ہے، جہاں کوئی ایک حتمی سچائی نہیں بلکہ لامحدود امکانات ہیں۔ تو چلیں اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس پوری ذہنی تبدیلی کا ہماری اصل زندگی پر، ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور پھر ایک اہم سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔
देखें, ये अंदरूनी बेचैनी सिर्फ ख्यालात तक महदूद नहीं है। इसके असरात हमारे समाजी रिश्तों में, ख़ास तौर पर शादी जैसे अहम रिश्ते में नज़र आ रहे हैं। जहां पिछली नस्लों में लोग एक बार शादी करके पूरी ज़िंदगी इस्तेकाम से गुजार देते थे, वहीं आज की नस्ल के लिए ये इस्तेकाम एक बहुत नायाब चीज़ बन गया है। और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जब जहन एक घूमते हुए लट्टू की तरह हो जो हर वक्त मुख्तलिफ आरा की बमबारी की ज़द में हो, तो ऐसे जहन में ईमान और हिदायत जैसी गहरी चीज़ें अपनी जड़ें कैसे मजबूत कर सकती हैं? ये वो चैलेंज है जिसका हम सबको आज सामना है।